السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله العظيم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بلقائك. رواه الديلمي في الفردوس والطبراني في الأوسط اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، علی ساتھیوں، اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہم پر فرض ہے. جو بھی اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہم پر فرض ہے. ہر لمحے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جو شکر میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، شکر ادا کرنے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، کمیاں ہوئی ہیں، اس کی تلافی کر لیں. یہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ جائزے والا مہینہ ہے، محاسبہ والا مہینہ ہے، حساب کتاب کا مہینہ ہے. یہ اسلامی اور قمری اعتبار سے پہلا مہینہ ہے کہ جب آدمی کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو ماقبل کے سال میں اس کو کتنا پروفٹ ہوا، کتنا نقصان ہوا، وہ سب جائزہ نکالتا ہے. تو ہم بھی کیا کریں، گزشتہ سال کا جائزہ نکالیں. گزشتہ سال میں نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، کتنے کام ایسے کیے جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، اور کتنے ایسے کام کیے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. ان تمام کا محاسبہ کرے، ان تمام کا محاسبہ کرے. یہ نفس ہم کو محاسبہ کرنے دیتا نہیں. حسن بصری ہم نے فرماتے ہیں کہ وہ شخص برابر خیر کے ساتھ رہتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتا ہے، حساب کتاب کرتے رہتا ہے. اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. میں اپنے نفس سے براءت ظاہر نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بہت اچھا ہے، بلکہ ان النفس لأمارة بالسوء. نفس کی صفت عادت اللہ بتاتے ہیں کہ یہ برائی پر ابھارتے رہتا ہے، گناہوں پر ابھارتے رہتا ہے. مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، جس کو اللہ بچائے، بس وہی بچ سکتا ہے. ورنہ تو یہ نفس ہے انسان کو خسارے اور جہنم میں لے جانے والا ہے. ان النفس لأمارة بالسوء. اس لیے حدیث میں اس کے اپوزٹ میں ایک دعا آئی ہے، کہا کہ دعا کو مانگا کرو، اور یہ کہو اللہم انی اسألک نفسا مطمئنہ. اے اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں. نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں اس کی حدیث میں تشریح کر رہے ہیں. تؤمن بلقائک. نفس مطمئنہ کہتے ہیں کہ جو نفس تیری ملاقات کا یقین کر لے. مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو زندگی کا حساب دینا ہے، اللہ کو نعمتوں کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب مجھ کو دینا ہے، اس کا یقین کر لیں. تؤمن بلقائک وتقنع بعطائک. تو نے مجھ کو جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت کرنے والا بن جائے. یہ نفس اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا بن جائے، خوش رہنے والا بن جائے کہ اللہ کی طرف سے جو مجھ کو ملا ہے اس پر اللہ کا خوش شکر ادا کرے کہ اللہ کا احسان ہے کہ مجھ کو ملا ہے، اور مجھے بہت سارے لوگ ہیں ان کو وہ چیزیں نہیں ملی ہیں. تو تمہاری نعمت میں اضافہ ہو جائے گا، شکر کے اندر اضافہ ہو جائے گا. اللہ کی نعمتوں کی ناشکرانی نہیں ہوگی. کہ نفس کی صفت ہے یہ ناشکرانی کرتا ہے، لیکن اس کی یاد دہانی کرتے رہیں، اس کا محاسبہ ہم کرتے رہیں کہ تیری جو عطا ہے اس پر وہ قناعت اختیار کرنے والا بن جائے. وَتَرْضَى بِعَطَائِكَ. تیرے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان پر ہم کیا ہونے والے، خوش ہونے والے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی ہیں، یہ نعمت عطا فرمائی. اور آج ہی سے اس کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں. لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم کو مالدار بننا ہے، دولت والا بننا ہے. دولت کو کیسے کمائیں، دولت کیسے کہتے ہیں، مالدار کسے کہتے ہیں؟ دولت کی دو قسمیں ہیں.
ایک دولت پیسے کی شکل میں ہے اور ایک دولت تندرستی کی شکل میں ہے، صحت کی شکل میں ہے۔ ایک شخص بہت مالدار ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں نا تو میرے بال کاٹنے کے لیے میں کسی کو فورن سے یہاں وہاں سے دبئی سے بال کاٹنے کے لیے بلا سکتا ہوں، پلین سے بلا سکتا ہوں، لیکن کیا کروں، مجھ کو کینسر کی بیماری ہے، میرے سر میں بال ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے ہم کو بال عطا کیے ہیں، جب چاہے کاٹ سکتے ہیں، جب چاہے بڑے کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اتنا مالدار ہوں کہ دنیا کا بڑا سے بڑا پکوان میں بلا سکتا ہوں تو وہ مجھ کے کھانا پکائے، لیکن کیا کروں، مجھ کو کینسر کی بیماری ہے، میری جو غذا ہے وہ گولی دوا ہے اور چند روٹی کے ٹکڑے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، میں کھا نہیں سکتا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چاہوں تو دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی خرید سکتا ہوں، جو چاہے اس کے اندر اس کے اندر اے سی لگا سکتا ہوں، جیسے چاہے اس کو گھما سکتا ہوں، جیسے چاہے اس کے اندر سیٹیں لے سکتا ہوں، لیکن کیا کروں، میں ویل چیئر پر چل رہا ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب بتاؤ دولت کسے کہتے ہیں؟ اس کے پاس پیسے کی شکل میں دولت ہے لیکن صحت کی شکل میں دولت نہیں ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ دولت چینج کریں، ہماری صحت اس کو دے دے اور اس کے پیسے ہم لے لیں؟ کوئی چاہتا ہے ہم میں سے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ تو کچھ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا، اور ہم سب کچھ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے اعمال میں کوتاہی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ نفس کا ہم محاسبہ کریں۔ کب تک تو ٹالتے رہیں گا؟ نفس یہ نہیں کہتا کہ ابھی تہجد مت پڑھ، چاس مت پڑھ، اوابین مت پڑھ، لیکن بعد میں وہ کیا کرتے ہیں؟ تاخیر کراتے رہتے ہیں، ڈیلے کراتے رہتے ہیں۔ ہم کو ابھی کھڑا ہونا ہے، ابھی ہم کو جانا ہے۔ ہمارے سامنے کسی کی لاش ہے، کوئی میت ہمارے سامنے ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اس کے اندر جو کچھ کمی کوتاہی ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں، اور ہم جان رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ کوتاہی تھی، یہ کمی تھی، یہ برائی تھی، لیکن زبان سے ہم کو وہ بولنا نہیں ہے اور بولتا بھی نہیں، اس لیے کہ میت کی برائی کرنا یہ زندے کی برائی سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری کوتاہی تھی، بہت ساری برائیاں تھیں، گندگیاں تھیں، گناہیں تھیں، اس کے ساتھ وہ چلا گیا، میں دنیا سے جاؤں گا نا بالکل ایکٹیو ہو کے جاؤں گا، میرے اندر کوئی کمی نہیں رہیں گی۔ ہم یہ سوچتے ہیں اس وقت جس وقت میت کا ہم کیا کرتے ہیں؟ دیدار کرتے ہیں، جس وقت میت کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں بالکل کلیئر ہو کے جاؤں گا۔ یہ اس وقت ہم نے سوچ لیا بس، لیکن اس کے لیے کوئی اقدام نہیں ہو پاتا، ہم کھڑے نہیں ہو پاتے۔ ہم چل کے کھڑے ہو جائیں، ہم عمل کرنا شروع کر دیں، کب تک ٹالتے رہیں گے؟ کب تک ٹالتے رہیں گے؟ یہ نفس ہم کو ٹلواتے رہتا ہے۔ لہذا ابھی سے ہم کو کیا ہونا ہے؟ بہت سارے جو کمی کوتاہی ہمارے اندر ہے اس کو ہم کو درست کرنے کی فکر کرتے رہنا ہے۔ یہ حضرت صحابہ کرام رضوان اجمعین کیسے فکر مند تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے نفس سے کہہ رہے ہیں ان اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر ورنہ اللہ تجھ کو عذاب دے گا، سزا دے گا۔ کب تک تو نافرمانی کرتا رہیں گا اللہ تعالیٰ کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ کو فلاں صاحب سے میرا حساب کتاب دلوا دیجئے، حق دلوا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو ایک درہ مارا، کوڑا مارا، کہا کہ جب اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تب آتے نہیں ہیں، اور جب میں دوسرے کام میں مشغول ہوتا ہوں تو تب آتے ہیں۔ اور وہ چلا گیا، فوراً احساس ہو گیا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، جا کے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ درہ لے اور مجھ کو مار لے، آج ہی میرا حساب لے لے تو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ پھر گھر میں جا رہے ہیں، اپنے آپ کو کوٹ رہے ہیں، کوس رہے ہیں، محاسبہ، اے عمر تو کمینہ تھا، تو ذلیل تھا، تو فلاں تھا، اللہ نے تجھ کو عزت دی، تجھ کو لوگوں کا امیر المؤمنین بنایا، بادشاہ بنایا، اب کوئی شخص آ کے کہتا ہے مجھ کو فلاں سے حق دلوا دو اور تو اس کو درہ مار رہا ہے، کل اللہ تجھ سے حساب لیں گا تو کیا جواب دیں گا؟ کیا جواب دیں گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیوی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میں لیٹے ہوئے ہیں، لیکن اچانک وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر اڑ جاتے ہیں، اللہ کے سامنے کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عبادت کرنے والے، نماز پڑھنے والے میں نے اور بھی دیکھے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی کو اللہ سے ڈرنے والا نہیں دیکھا۔ کیسا ڈر، کیسا خوف ان کے دل میں رہا کرتا تھا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا حنظلہ نافقہ حنظلہ منافق ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جن حضرات کو رضامندی کا پروانہ مل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو وجہ پوچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیا کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہوا؟ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کا تذکرہ؟ وہ جنت کہ جس کو ایک مرتبہ جنت مل گئی، جنت فردوس مل گئی، جس کو رضامندی اللہ کی مل گئی ہمیشہ کے لیے، کہ اللہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوں گے، اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہو سکتی ہے اس کے لیے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔
جس کو جہنم سے ہٹا کے جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ جس کو یہ کہا گیا کہ تم کو ہمیشہ جنت میں رہنا، کبھی تم کو نکالا نہیں جائے گا، کل قیامت ایک دمبا لایا جائے گا، بخاری شریف کی روایت میں کہ ایک دمبا لایا جائے گا، جنت اور جہنم کی درمیان اس کو ذبح کیا جائے گا، اور جنتیوں سے کہا جائے گا خلود لا موت، جہنم سے کہا جائے گا خلود لا موت، اب ہمیشہ رہنا، کبھی موت نہیں آئیں گی۔ موت کو ان کے سامنے ذبح کیا جائے گا، موت کو موت ہو گئی، اب ہمیشہ اس کے اندر کہہ رہے رہنا ہے۔ اب سوچو میرا ٹھکانہ جنت میں رہے گا کہ جہنم میں رہے گا، وہ ہمارے ہاتھ میں آج فی الحال، ہم جیسا عمل شروع کریں گے، جیسا کریں گے اسی کے مطابق ہمارے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے آج ضرورت ہے عمل کے لیے ہم کیا ہو جائے، کھڑے ہو جائیں۔ اس صحابہ ڈیلی نہیں کرتے تھے، فوراً اسی وقت کھڑے ہو جاتے تھے، اسی وقت عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب دیکھیں اس سال کا نیا سال ہے، نیا سال کا پہلا مہینہ ہے، تو پورے سال کا ہم کیا کریں، ڈاٹا نکالیں، کتنی میں سے کوتاہیاں ہو گئی، کمی ہو گئی، کہ میں پڑھ سکتا ہوں فرضوں کے آگے پیچھے کی سنت پڑھ سکتا ہوں، لیکن کیا مجھ پر سوار ہوتا ہے، کیا معلوم، بس بدی سے ہم کو نکلنا ہے، سلام پھیر دی بس نکلنا ہے، دعا کے لیے بھی نہیں بیٹھنا ہے، اذکار بھی نہیں کرنا ہے، نکل جانا ہے۔ کون سی چیز سوار ہے کہ اس سے بڑھ کر جس پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ گئے ہیں ان تمام سے سبقت لے جاؤ گے، جو آئندہ ہے ان سے بھی تم کیا لوگ سبقت لے جاؤ گے، کہ تم کیا کرو، تسبیحات پڑھو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ایک روایت میں 10 کا تذکرہ آیا ہے۔ تو ہم یہ تسبیحات کو پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، نماز کے بعد کچھ اذکار کریں، دعائیں کریں، بس ایک فکر رہتی جلدی سے ہم کیا ہو جائے، چلے جائیں۔ فردوں کے آگے پیچھے کی سنت کے بارے میں مسلم شریف کی روایت میں ام حبیبہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو ان کا اہتمام کریں گے جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے ایک محل تیار کرتا ہے۔ ایک ادھر جھوپڑی بنانے جاؤ کتنے جھمیلا کرنا پڑتے، کتنے جھگڑے کرنا پڑتے اور کتنے انصافہ کرنا پڑتے، ایک گھر ہم سے بن نہیں پا رہا ہے، اور وہاں پر روزانہ ہم کیا کر سکتے ہیں، محل تیار کر سکتے ہیں۔ یہ فردوں کے آگے پیچھے کی سنت کا اہتمام ہمارے لیے جنت کے اندر محل تیار کروا رہی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے ان سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا۔ تو ہم سے کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ہم تندرست نہیں ہیں، ہم کو عقل نہیں ہے، ہم کو سوجھ بوجھ نہیں ہے، ہم بالغ نہیں ہیں، ہم کو کیا نہیں ہے، کیوں ہم سے عمل نہیں ہو رہا؟ یہ نفس کا ہم کو کیا کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے۔ کیوں تو ڈیلے کر رہا ہے، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے؟ کیا تو بستر پر جائیں گا، ہاسپٹل میں جائیں گا، جب تیری ناک پر نلی لگیں گی، تیرا صرف جوس چلا جائے گا اور پیشاب کی نلی لگیں گی، تب عمل کرنا شروع کریں گا؟ کب بیمار ہونے والا ہے، کب تو مرنے والا ہے؟ یہ نفس کا ہم کیا کریں، محاسبہ کریں۔ آج ہی سے ہم کو عمل شروع کرنا ہے، آج ہی سے عمل شروع کرنا ہے۔ ہم کیوں حج کو مؤخر کریں، عمرے کو کیوں مؤخر کریں؟ شافعی کے نزدیک حج کی طرح عمرہ بھی فرض ہے۔ آج 60-70 ہزار کے اندر 80 ہزار میں عمرہ ہو رہا ہے، یہ میرے پاس پیسے ہیں، میں کیوں نہیں جا کے عمرہ کر کے آ جاؤں؟ اللہ نے حج کی صلاحیت دی تھی، حج کرنے کیوں ہم تاخیر کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ موت کا کیا بھروسہ ہے؟ اس لیے آج ہی ہم کو کیا کرنا ہے، پورے سال کا حساب کتاب نکالنا ہے، سال کا پورا حساب کتاب نکالنا ہے۔ ہم صدقے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ فرض نمازیں کے بعد جو سنت نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو نفلی صدقات کر رہے ہیں، کل قیامت اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے فرضوں میں، اس کے نفل صدقات، اس کے زکوٰۃ میں کچھ کمی ہے تو وہ نوافل کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے اس کو پورا کر دیا جائے۔ آج ہم اس کو سنت سمجھ رہے ہیں، لیکن کل اللہ تعالیٰ اس کو فرض کی جگہ دے دیں گے۔ اس لیے ہمارے پاس فرضوں کے ساتھ نفلوں کا، صدقات خیرات کا ذخیرہ مضبوط ہونا چاہیے۔ کس کا فرض کب قبول ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے، اور ہمارے پاس کون سا ایسا فرض ہے جو اللہ سے ہم قبول کروائیں، قبول کروائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں مجھ کو صرف یہ معلوم ہو جائے کہ 2 رکعت اللہ نے مجھ کو میری قبول کر لی ہے، میری زندگی کے گویا کہ محنت عبادت اصول ہو گئی۔ ہم دیکھیں ہمارا فرض کا کیا حال ہے، امام صاحب کون سی صورت پر ہم کو معلوم ہی نہیں رہتا کیا پڑھا جائے، بس وہ ٹائمنگ معلوم رہتا ہے 11 منٹ کے 12 منٹ، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی صورت پڑھی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس کی ہم فکر کریں کہ نماز کے اندر دھیان، خشوع و خضوع لگے، یہ ڈالتے نہ رہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں آج دیکھو نا، حکومت کی طرف سے نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں اور نئی نئی قانون ہم پر لگ رہے ہیں، وہ چیز آج ہمارے کرنا، اس کی اصلاح کرنا ممکن ہے۔ آج ہمارا ڈیٹ آف برتھ اب مل رہا ہے آسانی سے، ماشاءاللہ ہم لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو تاخیر کر رہے ہیں۔ آج گھر ہمارے نام پر نہیں ہے، ہمارا پورا نام پر نہیں ہے، فلاں چیز ہماری جگہ پر ٹھکانے پہ نہیں ہے، آدھار کارڈ ہمارا صحیح نہیں ہے، ہم کیوں اس کو صحیح نہیں کر رہے ہیں؟ آج ہی کیا کر دے، اس کی کارروائی شروع کر دے، خالی تاخیر نہ کریں۔ جو چیز ہم سے ہو سکتی ہے اس کو کیا کرے، جلدی سے جلد انجام دینے کی کوشش کرے۔ پتہ نہیں کہ آئندہ جو سال آ رہا ہے، آئندہ جو حکومتیں آ رہی ہیں، آئندہ جو چیزیں آ رہی ہیں، یہ سب کر سکتے ہیں آسانی کی نہیں، معلوم نہیں ہے ہمیں۔ پھر وہ لینوں میں کھڑے ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ، پیسے برباد کرو، پسینہ خون ایک کرو، اور پھر ساری چیزیں ہم لے لو۔ تو آج جو آسانی سے ہم سے ہو سکتا ہے، آج ہی ہم کو کیا کرنا ہے، ان تمام کو انجام دینا ہے، ان تمام کو ہم کو کر لینا ہے۔ یہ نفس ہم کو کیا کر رہا ہے، یہ برائی پر، ان النفس لامارۃ بالسوء فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ دھوکے باز تم کو شیطان دھوکے میں نہ ڈالے، اس کی پوری کوشش ہے کہ یہ جہنم میں چلا جائے،
یہ عمل سے کیا ہو جائے، اپنے آپ کو تراخی کرتے رہیں، یہ عمل سے پیچھے کرنے کی کوشش میں ہے، جس کا ایندھن قرآن نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن یہ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. وقودها الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنائیں گے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جہنم کا ایندھن بنے. انها لظى نزاعة للشوى، یہ جہنم کیا ہے، یہ ایک شعلہ ہے جو انسان کی چمڑی کو جھلسا دینے والا ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، یا ایسا کھانا ملے گا کہ نہ ان کو موٹا کرے گا اور نہ ہی ان کی بھوک کو ختم کرے گا. یہ ساری چیزیں ہم سنتے ہیں. جہنم کی آگ کہہ رہے ہیں کہ 70 مرتبہ دھلا کر 69 مرتبہ دھلا کر یہ دنیا کے اندر بھیجی گئی ہے. تو اسی لیے آج ہم کیا ہو جائیں، اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. آج اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو یہ آج ہم عمل کرنا کیا کر سکتے ہیں، شروع کر سکتے ہیں. آج سے ہی اپنی صحت کی کیا کریں، حفاظت کریں. جتنی چیزیں میرے صحت کو نقصان دے رہی ہے، یہ سگریٹ، بیڑی، تمباکو، یہ ساری چیزیں میرے بدن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، میں کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالوں، میں اپنے کیوں پیسے کو برباد کروں. لہذا آج یہ صحت، میں نے کہا کہ پیسوں سے بڑھ کر کیا ہے، یہ بدن کی صحت ہے. کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس صحت نہیں ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ بال کٹوا سکتا ہے، اور نہ گاڑیوں میں گھوم سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے. اور آج ہمارے پاس صحت کے ساتھ سب کچھ ہے، صحت ہے تو سب کچھ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ہیں جس میں انسان بہت سارے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک تندرستی ہے اور ایک خالی وقت ہے. ان دونوں کا اگر صحیح استعمال آ جائے تو انشاءاللہ ہماری دنیا آخرت بن جائیں گی. اس لیے آج ہمیں جو کوتاہی ہے، کمی ہے، اس کی ہمیں کیا کرنا، فکر کرنا ہے، دور کرنا ہے. حلال کمائی کے لیے اٹھ جانا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑا بنیں گے، کوشش کریں گے، یہاں محنت کریں گے. آج ہم بیٹے بیٹے پیسے کمانے کے چکر میں ہیں. ارے تھوڑا کودے، بھاگے، دوڑے جائیں، سفر کریں اور کیا کریں، کچھ حلال کمائی کریں. یہ بھی کیا ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی کوتاہی اور سست سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی رضامندی ہمیں شامل فرمائے. آخر الحمد للہ رب العالمین.